یہ کوئی پہلا موقع نہیں، لوگ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، ازل سے ایسا ہی ہوتا آیا۔ انسانیت کی پیٹھ پہ ہمیشہ کوڑے زیادہ برسے ہیں اور مرہم لگانے والے کم تھے۔ اقتدار کے کشمکش میں اتنی ہی بے رحمی ہوتی ہے۔ خود پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا بغاوت کیس پہلایا گیا تھا جس میں فیض احمد فیض تھے، فیض احمد فیض بیچارے نے کیا بغاوت کر رہی تھی؟ وہ تو بڑے مرنج آدمی تھے، نہیں، وہ کام کے آدمی نہیں تھے، اور وہ بعد میں ثابت بھی ہوا کہ وہ اپنا راولپنڈی سازش کیس، راولپنڈی سازش کیس۔ تو وہ جب فیض صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ آج کل ایک صاحب وزیر ہیں ضیاء الحق کے، انہیں سے پوچھ لیں۔ تو وہ یہ 71 میں جو قتل عام ہوا، پہلے مطلب یہ کہ ان کا ہوا، یہ اقتدار منتقل کرنے سے انکار کیا گیا، وہاں جو غیر بنگالی تھے ان کا قتل عام ہوا، اسے پیشنس کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن یہ اقتدار نہیں چھوڑنے چاہتے تھے، پھر بنگالیوں پہ چڑھائی کی گئی، اور یہ یہاں یہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور مسلسل یہ کہتے رہے، حالانکہ کامیابی کا اس میں کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اچھا، پھر بھٹو صاحب نے مطلب یہ ہے کہ مولانا باشانی نے آگن جالو آگن جالو، آگ جلاؤ آگ جلاؤ، اچھا آگن جالو آگن جالو، آگ جلاؤ آگ، اس کے ہاتھ سے تو نکل گیا، شیخ مجیب الرحمان مر جو، پھر شیخ مجیب نے من مانی کی تو قتل ہوا۔ اب ان کی صاحبزادی کر رہی ہیں، انجام ان کا بھی اچھا نہیں ہوگا، انہوں نے پادشاہ دی لوگوں کو۔ 68 میں کیا ہوا، ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، اور یہ جو غلطیاں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، جو بار بار میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ سمجھیں، غور کریں، فوراً ریٹیلیٹ، اس میں 10% ہی ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ نہیں آپ ہمیں دلیل کی بات نہ سمجھائیں، عقل کا وقت گزر چکا ہے۔ جذباتی لوگ ٹیک اوور کر جاتے ہیں صورتحال میں، اب وہ جذباتی، اس میں خان صاحب کی یہ غلطی ہے کہ بھائی ان کو یہ جذبات کو کنٹرول کرنا سکھائیں، خود بعض اوقات وہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات ہفتوں وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس پہ آپ معترض ہو سکیں۔ جنون کا لفظ استعمال کرتے جو ناروا ہے، برس جنون جزام اور ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ مانگے۔ جنون ایک ہے آبسیشن کے ساتھ کام کرنا، اس کا ترجمہ جنون نہیں ہے، لگن کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ کیا اچھا ترجمہ آپ نے کہا۔ خیر، بات یہ ہے کہ اس کو کچل دینے، سادہ سی بات ہے، حکمت عملی کی تفصیلات، وہ اس کی اسٹریٹجی کی تفصیلات ہیں، اس کو کچل دینا ہے۔ عمران خان کو آپ کو جل دینا، اس کی پارٹی کو، عمران خان کو ذاتی طور پہ بھی اس سے کہہ دیا گیا، ایم ایل این کے لیڈرز کہہ رہے ہیں وہ مائنس ہونے جا رہا ہے، مائنس ہونے جا رہا ہے، وہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ انسانوں کی تقدیریں انسان لکھتے ہیں تو پھر ہم مان لیتے ہیں، اور اگر انسانوں کی تقدیریں وہی لکھتا ہے جس نے بنائی ہیں، اور وہی انہیں تبدیل کر سکتا ہے، تو پھر ہم حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ کیا ہوگا۔ اس لیے کہ وہ تو کہا ہے چلے جاؤ، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہاں چلے جاؤ؟ ملک سے باہر چلے جاؤ۔ عمران خان کو، ہاں، وہ قاضی حسین احمد کے بارے میں ایک دفعہ غلام اسحاق صاحب نے مجھ سے کہا تھا، وہ پشاور جا چکے تھے، میں سے ملنے کے لیے جا کرتا تھا، بہت دانائی کی باتیں کرتے تھے، اور وہ کسی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتے تھے، یعنی بالکل یہ پاکستانی مزاج، ایک جنرل کیانی، ایک غلام اسحاق خان۔ جنرل کیانی تو کبھی کوئی تبصرہ کر دیتے تھے، بہت ویری ریئر، اور اس میں برا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے۔ غلام اسحاق خان ایک لفظ کسی کے خلاف نہیں کہتے تھے۔ تو وہ اپنا جو ہے بات دوسری طرف چلے گی، بہرحال اس کو وہ کرنا ہے، مائنس کرنا ہے۔ اب وہ جو ملک سے باہر چلے جاؤ، انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ، انہوں نے ہاں کہا، غلام اسحاق خان نے قاضی حسین احمد کے بارے میں کہا چٹان کی طرح پورا زبان ڈٹا ہوا۔ دلچسپ بات یہ، قاضی صاحب ان پہ نکتہ چینی نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ قاضی صاحب سے کہا آپ غلام اسحاق خان کو نہیں جانتے، مجھ سے ناراض بھی بہت ہوئے۔ جب دوسری بار میں نے ایک دفعہ کہا تو پھر کہنے لگے ہاں بزرگ ہیں، ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں۔ اینی ہو، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ اب جو ہے نا پارٹی کی صفائی شروع ہو گئی، نقصان بہت پہنچے گا، لیکن الٹیمیٹلی فائدہ بھی بہت ہوگا، سارا گن صاف ہو جائے گا۔ مجھے خان صاحب کے اس جملے سے صدمہ ہوا، کوئی یہ میرا جملہ ان کو سنائے، ازراہ کرم، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ عامر کیانی کا بڑا افسوس ہوا، اس نے جان ماری۔ عامر کیانی نے پیسے بنائے پراپرٹی کے بزنس سے، میں کہتا ہوں بنائے اس نے پیسے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نا، وہ تو ہر چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے نا۔
اس کے بارے میں تاثر یہ تھا اس نے اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹکٹ دلوایا, اس نے پارٹی کے لوگوں سے پیسے لیے, اب وہ پیسے اس نے اپنی جیب میں رکھے, یہ پارٹی کو دی, یہ معلوم نہیں ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وزیر صحت کے طور پہ انہوں نے اسے کیوں ہٹایا؟ شکایات تھیں, پھر سیکرٹری جنرل بنا دیا. سیکرٹری جنرل کیوں بنایا؟ خان صاحب کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ جو آدمی ان کی تائید کرے اس کو اس کی ہر خطا معاف کر دیتے ہیں. آج اس نے کمال کر دیا یار, اس نے شاہ محمود قریشی نے, اس نے کہا کہ عدالت میں پوچھا گیا کہ آپ خاموش رہیں گے, اس نے کہا میں پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں, خاموش کیسے رہ سکتا ہوں, مجھے جیل واپس بھیج دیں. ٹھیک ہے نا جی. آدمی کے کریکٹر کا پتہ امتحان میں چلتا ہے. جائیں گے لوگ, وہ ملک صاحب جو ہیں قبائلی علاقے والی جواد نام ہے کیا ہے جی, انہوں نے کہا مجھ پہ کوئی پریشر نہیں اور رو پڑے. آپ رو کیوں رہے ہیں اگر آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہے؟ اچھا, پارٹی میں جو وفادار کارکن ہیں جن کو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں گینگ, تو ورکرز کو گینگ کہنا مناسب ہے؟ نہیں دیکھو نا, عمران خان نے بھی بڑی سختی ان کے ساتھ کی تھی, مگر یہ ہے نہ خواتین پہ ہاتھ ڈالا گیا, نہ بچوں پہ ہاتھ ڈالا گیا, نہ ورکر کیا گیا, لیڈروں کو گرفتار کیا گیا, اور لیڈروں نے کرپشن, اس میں بھی ہم معترض تھے. خان صاحب آپ کو حق نہیں ہے, یہ حق ہے نیب کو ہے, ایف آئی اے کو ہے, عدالت کو ہے, سزا دینے کا حق آپ کو نہیں ہے. ان کے قوانین بھی بہت سخت تھے, تھوڑے نرم کر دیے جاتے تو اس طرح. ہاں وہ تو اچھا, یہ بات یہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا غلطی کی ہے. ظلم تو ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے بے حد, اور ظلم کرنے والے پچھتائیں گے کہ آپ کو پتہ ہے میں کئی برس سے کہہ رہا ہوں گالم گلوچ نہ کرو, الزام تراشی نہ کرو, کسی میں جو خامی ہے اتنی ہی بیان کرو, مبالغہ جس کی ہے اس کی کرو. اب یہ جو فوجی جو مقامات پہ حملے ہوئے, یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ساری فوج ہی غلط ہے. نہیں, یہ تو نہیں بات صحیح. اس سے تو وہی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے نا دشمن ممالک اور ان کی ایجنسیاں, اور جو شہداء ہیں ان میں تو, اور ان میں تو آج بھی وہ ہیں جو کھڑے ہیں محاذوں پر شوق سے, شہر پر ہم چٹانیں ہیں کوئی ریت کے ساحل پر, اور جو سیاچن جاتا ہے تو وہ جان ہار کے جاتا ہے, ہتھیلی پہ رکھ کے, وہ زندگی اپنی قربان کرنے جاتا ہے. وہاں بچنے کا, اگر بچ گیا تو بچ گیا. ایک صاحب تھے معذور ہو جاتے ہیں وہ, حالانکہ وہ ایک صاحب تھے ڈی ایچ اے کے آفس میں, اچھا میرے سر پہ بھی بال نہیں, میں ان کے سر پہ سرے سے ہی بال نہیں تھے. میں نے کہا سر آپ ینگ آدمی ہیں, بڑے نفیس آدمی تھے. میں نے ایسے مذاق کیا تو کہنے لگے نہیں, انہوں نے مطلب بڑے سلیقے سے اس کو ٹال دیا بات کو. اور میں جو فائنلی میں نے بات کی تو پہلے انہوں نے رجسٹ کیا یہ رولز کے خلاف ہے. میں نے کہا قانون کے خلاف تو نہیں ہے نا, رولز تو آپ نے بنائے. میں نے کہا سر یہ بالکل آپ ینگ آدمی ہیں تو آپ کے سر پہ کوئی بال ہی نہیں. انہوں نے کہا گولی چھوتی ہوئی گزر گئی تھی سیاچن میں. اچھا وہ کیسے ہوا پھر یہ؟ اچھا یہ انہوں نے جو ہے نا, دیکھیے نا, قمر زمان قاہرہ نے ایک بات بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا گالی کا زخم گولی سے زیادہ ہوتا. اور یہ مشہور محاورہ ہے کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے, جس کی غلطی ہے اور جتنی غلطی ہے اتنی سزا دی جائے. غزالی نے کہا اتنی بات کہی جائے, سزا تو خیر عدالت دے سکتی ہے. غزالی نے کہا اسماعیلی اس لیے فروغ پا گئے, آپ نے ان پہ جھوٹے الزامات لگائے. آپ نے 7 باتیں سچی کی تو 1 بات جھوٹی کی, انہوں نے جھوٹی بات کو پکڑ لیا, آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا. ٹھیک ہے. اور بڑی غزالی سے تو بہتر استدلال کرنے والے تاریخ میں مسلم ہسٹری میں کم ہے. غزالی پڑھایا جاتا ہے, کانٹ نے اس کا ترجمہ کیا تھا آکسفورڈ میں, تحفۃ الفلاسفہ نہ اس کا ترجمہ کیا تھا اور نام دیا ہی نہیں. وہ یعنی ترجمہ کر کے اس کے پوائنٹس لے کے تو کانٹ کا نام پہ پڑھایا جاتا ہے. اینی ہاؤ, اچھا اب جو ہے نا جی خواتین کے ساتھ جاتی. مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ آصف جنجوعہ کے خاندان کے ارکان, یہ سلیمان اپنا وزیر سلمان شاہ جو وزیر خزانہ تھے ہمارے, وہ تو اس کام کے آدمی نہیں ہے, مرنجا آدمی ہیں. وہ بزرگ, وہ جیو فینسنگ میں کوئی اس لوکیشن پہ فون ہونا, جیو فینسنگ پہ اس میں جو لوگ آ گئے ہیں جی, اس میں یہ معلوم. اچھا وہ اس میں نظر آ رہا ہے ایک آدمی اکسا رہا ہے, اس کا نام ان میں 72 میں نہیں ہے. اچھا پھر جو غلط بیانی وہاں 40 دہشت گرد گھر میں رکھے ہوئے ہیں. وہ عمران خان تو 40 آدمیوں کا مطلب کھانے کا مطلب کیا ہے؟
120 کھانے روز ان کی اور کیا ضرورتیں ہیں؟ ہاں اچھا ان کا لباس کا دھلے گا، واش روم ہے، یہ بندوبست صرف 40 آدمیوں کا چودھری بردرز کر سکتے ہیں، پاکستان میں شریف خاندان بھی نہیں کر سکتا. ان کے ہاں اتنے نہیں ہیں، ان کے ہاں واقعی اتنے ملازم ہیں، وہ زیادہ مگر فیاض ہیں. ان کا ایک پورا نظام ہے نا، حجام بھی ہے، دھوبی بھی ہے. آپ کا کھانے بھی اشارہ چودھری پرویز الہی اور شجاعت چودھری حسین شجاعت کے. اب ممکن الگ الگ ہوگا، پہلے اکٹھا انتظام تھا، دھوبی بھی ہے، نائی بھی ہے، کپڑے دھونے والا بھی ہے. وہ پورا ایک نظام ہے نا جی، ایک پوری اسٹیٹ جیسے رن کی جاتی ہے. اس میں ان کی بیگم ویلفیئر کا بھی بہت کام کرتی ہے، تو اس لیے ضرورت ملازموں کی زیادہ ہوتی ہے اور ہر چیز ارینج ہوتی ہے. یہ اب پارٹی ٹوٹ جائے گی، لوگ چھوڑ رہے ہیں. نہیں جی پارٹی اچھا پارٹی کے ورکروں خوف پیدا کیا جائے، یہ ایک جو ہمیشہ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ بھولتے ہیں کہ یہ بوم رنگ کی طرح ہوتا ہے. بوم رنگ ایک آسٹریلوی ہتھیار ہے، جہاں سے پھینکے وہیں واپس آتا ہے. ویسے بھی یہ اصول ہے جنگ میں، جہاں سے گولی چلتی ہے وہاں گولی واپس آتی ہے. اچھا ان کی غلطی یہ ہے، چھاؤنی جانا کا سوال ہی نہیں تھا، اور عمران خان صاحب نے اس کی مذمت کی، پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی. صدر نے وہ تو گرفتار تھے، وہ کہ مجھے کیا، میں گرفتار تھا، مجھے کیا پتا ہے. اور کہتے ہیں منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. نہیں، وہ آج شہری رحمان بھی کہہ رہی تھیں. کوئی شخص اس کا تعین نہیں کر سکتا کہ دراصل کیا ہوا ہے. میں نے نیو یارک ایک منٹ میں نے نیو یارک کے سنڈے بازار سے کتاب خریدی تھی، دا فوٹوگرافک ہسٹری آف سیکنڈ ورلڈ وار. میں بڑا حیران ہوا کہ ایک آدمی کیسے کوئی فوٹوگرافی ساری ورلڈ وار ہے. تو پتہ چلا اٹ واز اے کنسورشیم، ڈزنز آف فوٹوگرافرز نے کنٹریبیوٹ کیا. یہ تحقیق کرنے والے دل و جان سے تحقیق کریں گے، ایمانداری سے. جی آئی ٹی نہیں کر سکتی، جی آئی ٹی سرکاری ہے، جوڈیشل کمیشن، اور جوڈیشل کمیشن بھی بڑی ریاضت کرے اور ایماندار افسر، اس لیے کہ اس کے بہت سے پہلو ہیں. اکسانے والے کیوں نہیں پکڑے گئے؟ اور چھاؤنی گئے تو انہوں نے غلط کیا، مگر یہ چھاؤنی کے راستے میں نے روکا، لبرٹی سے لے کے اور وہاں تک راستے میں کوئی نے روکا نہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ ماحول میں تلخی تو بہت پہلے ہی تھی، اور پھر وہ تنہا واقعہ اس کو آئسولیٹ کر کے بیان کرتے ہیں. بھائی زماں پارک کو جو آپ نے یلغار کی بغیر کسی وجہ کی، جب وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا، پھر آپ نے عدالت میں کیا کیا، جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی شیشے توڑ کے پکڑتے ہیں. نہیں مگر یہ ٹریپ میں آ گئے نا، ان کی تو بے وقوفی ہے. اگر یہ ٹریپ تھا تو یہ بلنڈر ہے، بے وقوفی نہیں ہے سر، بلنڈر ہے. اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں غریب. بھائی ہمیشہ سیاسی کارکن یہ جانتا ہے کہ تشدد جو ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکوں نے وائس چانسلر کے گھر پہ توڑ پھوڑ کی، یہ ان کے سامنے نہیں گیا ہے. اور گملے وغیرہ توڑے، کرسیاں وغیرہ. تو مولانا مودودی نے بیان دیا، انہوں نے میری عمر بھر کی کمائی برباد کرتی، عمر بھر کی. اور جماعت اسلامی کو جو نقصان پہنچا اسلامی جمعیت طلبہ کے لیڈروں کی وجہ سے پہنچا. ان کے کراچی یونیورسٹی میں بھی، پنجاب یونیورسٹی میں بھی، اور مقامات پہ بھی. اب تو جماعت میں سارے وہی لیڈرز ہیں. نہیں اب تو بہت، اب یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تشدد، اس سے آپ اور اختلاف کر سکتے ہیں، مگر یہ تشدد کی طرف نہیں. انہوں نے تشدد سہا ہے ہم کو کراچی میں، انہوں نے سبق تو سیکھا ہے. لیکن آپ کو یاد ہے نا کراچی یونیورسٹی میں عمران خان کے ساتھ جو کیا، نہیں لاہور پنجاب یونیورسٹی میں، وہ اب اس سے کیا ہوا تھا، اس سے اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ کمزور ہوئی اور وہ بن گئی، ان کی اسٹوڈنٹس یونین بن گئی. تشدد ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے. اچھا وہ یہ ہے کچھ کو ڈرا دیں، کچھ کو کہ ان کے جرائم کی تفصیلات بتائیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو نئی پارٹی میں آپ کو جتانے کی ہم گارنٹی کرتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب میدان میں اتر آئے ہیں. اچھا. اور انہوں نے کہا جی یہ ذمہ دار ہے عمران خان، اس نے منصوبہ بنایا تھا. کون سا منصوبہ بنایا تھا؟ مطلب اپروچ غلط تھی، جذباتی تھی خان صاحب کی بعض اعتبار سے. اور آپ تو کہتے تھے میرا کوئی تعلق نہیں سیاست سے اور میں غیر جانبدار ہوں. ہیں جی اب تو وہ، اور اب آپ نے کیا کیا، اور اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے کوئی دانائی کا فیصلہ کیا ہے. آپ نے پہلے بھی نادانی کے فیصلے کیے، اب بھی نادانی کا فیصلہ کیا. اچھا علیم خان صاحب لگے ہوئے ہیں. ان دونوں آدمیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، خان صاحب کے ساتھ بھی، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. عمران خان کی حکومت میں نہیں مطلب وہ علیم خان گرفتار ہوا، جہانگیر ترین صاحب کو انسیریمونیسلی جیسے الگ کیا گیا. وہ بھائی بلاتے، کھانا کھلاتے، کہتے بھئی آپ ذرا کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہٹ جائیں. اس وقت تو انہیں اون کیا جب سپریم کورٹ نے انہیں نکالا.
تو یہ ایک یعنی سب لوگ جو ہیں جیسے ہیجان کا شکار ہیں، ایک پاگل پن ہے. اس سے فائدہ ہوگا پاکستان کو یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے؟ فائدہ کیا 71 میں پاکستان مستحکم ہو جائے گا. نہیں 71 میں فائدہ ہوا. چین کہتا ہے کہ آپ نے آپ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کہا جو بہت انیوژول ہے. متحدہ عرب امارات نے کہا، سعودی عرب نے کہا، اور مجھے یقین ہے ترکی سے 66 ممبرز دونوں پارٹیوں کے، امریکہ کے، انہوں نے کہا، کانگریس کے، کہ آپ یہ اپنا تحفظات. تو دیکھیں نا، اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے انسان. کینیڈا میں لی ٹیلر نے کہا، اور کہا پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں، نفسیاتی طور پر ڈیمیج ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں. 9 مئی سے پہلے تو میڈیا کی یہ کوریج نہیں ہو رہی تھی. پاکستان کی تصویر مسخ ہو رہی ہے. پاکستانی میڈیا میں تو بلیک آؤٹ ہو گیا نا. پاکستانی میڈیا میں تو دیکھیں نا، ایک خوف کا عنصر، بس آپ ہی بولتے ہیں، لالچ کا بھی عنصر نہیں، میں اور بھی لوگ بولتے ہیں، مجھ سے زیادہ بھی جرأت مند لوگ ہیں. لوگوں نے مطلب گرفتار ہوئے ہیں، لوگ ملک سے باہر گئے ہیں، لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، لیکن عمومی طور پہ مسئلہ کا ہے. اچھا پھر ایک اور ہے، عمران خان صاحب پہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں تو ان کو یہ تو بتائیں کہ خان صاحب آپ کی اسٹریٹجی میں یہ بات غلط ہے. خیر خواہ یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب نے کہتے ہیں عمران خان تو قائد اعظم سے بھی زیادہ پاپولر ہے یا اتنا ہی پاپولر ہے، اور عمران خان کو تو ایسے مشکل دشمن ملے جو قائد اعظم کو نہیں ملے تھے. وہ قائد اعظم کو تو ایسے دشمن ملے تھے جو انہیں کافر اعظم کہتے تھے. حراری نے تو حملہ شملہ بھی کوئی ایک دفعہ نہیں حراری نے نہیں کیا تھا، وہ خاکسار کا تھا آدمی، چاقو سے حملہ کیا تھا. اور دیکھیے میجسٹریٹ نے کہا جو غیر مسلم تھا کہ جناح کے کہنے کے مسٹر جناح کے کہنے کے بعد کسی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، اگر قانون کا تقاضا نہ ہوتا تو میں گواہ طلب نہ کرتا. ہاں جی، ایسے آدمی پہ ایسے الزامات. مسلم لیگی بھی ویسے جو ان کے مخالف تھے ان کے بارے میں یہی زبان استعمال کرتے ہیں. واقعہ میں نے آپ کو نیچے سنایا جو ٹیلی ویژن پہ سنانے کا نہیں ہے. یہ بر صغیر، چونکہ یہ بر صغیر کو ہمیشہ آئرن ہینڈ سے گورن کیا گیا ہے، لیکن آئرن ہینڈ سے گورن کرنا یہ ہوتا ہے کہ ظالم ڈرے، عام آدمی نہ ڈرے.